السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں BHP میڈیا ہاؤس. سب سے پہلے BHP میڈیا ہاؤس سننے والوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. رمضان المبارک کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے، اب تو رمضان شروع ہو چکا ہے. BHP میڈیا اس دفعہ پیش کرے گا درس قرآن. اس حوالے سے ہم نے بہت سی شخصیات، بہت سے علماء سے رابطے کیے. آخرکار ایک پرسنالٹی، ایک عالم، کیا بات ہے ان کی، مولانا حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ کے ساتھ ایک ہی مدرسے میں علم حاصل کیا. پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں انہوں نے علم حاصل کیا. میری مراد جناب حضرت مولانا عمران ضیائی صاحب حافظ اللہ. اور آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہم سب سے پہلے BHP میڈیا ہاؤس مولانا عمران ضیائی صاحب حافظ اللہ کو خوش آمدید کہتا ہے. جناب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عمران ضیائی صاحب، رمضان کی آمد بلکہ رمضان تو شروع ہو چکا ہے، اس بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جناب محترم توقیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ یہاں پر مجھے بلایا. رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. بے شک. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کے اس ماہ مبارک کا استقبال فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے رمضان المبارک کی آمد کے اوپر استقبال کرتے ہوئے صحابہ کرام کے جلسہ میں بیٹھ کر کیا بات ہے. آپ فرماتے تھے سبحان اللہ ما تستقبلون. ماشاء اللہ. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس باب برکت مہینے کا استقبال کر رہے ہو. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. اور فرماتے وماذا یستقبلکم. اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی اللہ کی رحمتیں، کتنی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. کیا بات ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بیکی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے قبل یعنی مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی نبی کو نہیں عطا فرمائی. اور ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرماتا ہے اس نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی امت کو بھی عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. یعنی نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے وہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جس طرح آج دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس طرح آج ایک ابتدا ہوئی یعنی شعبان المعظم کا بابرکت پاک مہینہ اختتام پذیر ہوا، مکمل ہوا، اور ساتھ ہی رمضان المبارک کیا ہے اس کا چاند طلوع ہو گیا. تو فرمایا جب یہ موقع آتا ہے نا، یہ پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس طرح اس کی شان ہے
وہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے. ماشاءاللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص نظر رحمت فرماتا ہے. ویسے تو آپ اور میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں, یعنی نظروں میں ہیں, لیکن وہ کیفیت اور ہے. بالکل. اور یہ جو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے آغاز کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے نا, اپنی خاص نظر فرماتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت فرما دے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی جہنم کا عذاب نہیں دے. ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ جس طرح آپ دیکھیں نا, ہر رات ہر روز اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت ہے, صبح سحری کا وقت, جس وقت اللہ تعالیٰ وہ پچھلے پہر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آ کے جو ہے وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے. کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی عافیت مانگنے والا. تو وہ فرمایا نا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے لیے میری پکار تھی, لیکن اس پکار کے بدلے میں, یعنی کس کے لیے, گنہگاروں کے لیے, لیکن فائدہ کون حاصل کر کے, وہی نیکوکار, وہی تہجد گزار, وہی نمازی, وہی پرہیزگار, وہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تھی, کس کے لیے تھی, گنہگاروں کے لیے, لیکن فائدہ پھر کون حاصل کر کے. بے شک آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مولانا عمران دائی صاحب, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے, 3 اشرے ہیں, مغفرت, رحمت, مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا. تو آپ ہمیں بی ایچ پی میڈیا کے سننے والوں کو پیغام دیں, میسج دیں, بتائیں, ڈائریکشن دیں, ویژن دیں, مشن دیں کہ مغفرت, رحمت اور جہنم سے خلاصی ہم کیسے گزاریں. اب دیکھیں, یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے, آپ کی جو زندگی مبارک ہے, وہ تو ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی پاک کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایسے کہ نبی پاک, ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ماہ مبارک کس طرح گزارا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رجب سے ہی کیا ہے اس کی تیاری فرماتے تھے. رجب سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیاری فرماتے کہ جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, نبی پاک نے فرمایا یہ رجب جو ہے, یہ رجب فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا مہینہ ہے, اور شعبان نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس کو جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ رمضان جو ہے وہ فصل, رجب فصل بونے کا مہینہ ہے, شعبان اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے, اور رمضان جو ہے وہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے. تو یہ تو رمضان جو ہے وہ اجر ہی اجر ہے, نعمت ہی. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ, وہ پاک ہے ذات, وہ بابرکت ذات پاک ہے کہ ما تستقبلون, اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کس مہینے کا تم انتظار کر رہے ہو, اور وماذا یستقبلکم, وہ کتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ پہلا اس کا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا اس کا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے. تو ہم جو ہے وہ پہلے عشرے میں بھی کوشش کریں, محنت کریں, اور جو ہے وہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا جو عشرہ ہے اس عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. بہرحال وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا تھا, وہ جملہ ایک, اس کے اندر بھی یہ بھی نبی پاک نے فرمایا یہ خصوصیت کیا ہے, یہ تینوں کا جواب جو ہے وہ ہمیں اس نبی پاک اس حدیث مبارکہ کے مفہوم میں ہمیں مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کیا اللہ تعالیٰ نے تحفہ انعام دیا کہ ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہیں نا وہ میری امت کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا. تو اس لیے کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح عام روٹین کے اندر ہمارے شب و روز گزرتے ہیں نا, اس طرح نہ گزریں. وہ یہ جو ہے وہ کیونکہ رحمتوں, آپ دیکھیں اس ایک مہینے کے اندر ہم فرض پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ہم جو ہے نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے ثواب
فرض کا عطا فرما رہا ہے، تو اس لیے صدقہ و خیرات کریں. بالکل یہ طرح زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لیں. مولانا عمران زیائی صاحب، نشست آپ کے پاس بھی ٹائم بڑا مختصر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مختصر سے ٹائم سے بہت فائدہ اٹھاؤں. رمضان المبارک کا مہینہ اور باقی 11 مہینے، زکوٰۃ رمضان المبارک میں لوگ کیوں پے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، باقی مہینوں میں کیوں نہیں؟ اس پر آپ تھوڑا سا. ایک تو اس میں سمجھنے کی چیز ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ یعنی جو پیسہ ہمارے پاس ہے، یعنی جو بھی نصاب بیان کیا گیا، وہ نصاب جو ہے وہ سونے کی صورت کے اندر بھی ہے، چاندی کی صورت کے اندر بھی ہے، مال تجارت اور نقدی کی صورت کے اندر بھی ہے، مال مویشیوں کی صورت کے اندر بھی ہے. جو ہماری زمینی پیداوار ہے 2 طرح کی، ایک بارانی ہوتی ہے، ایک نہری، ان میں بھی کیا ہے زکوٰۃ، جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں. تو ایک چیز سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے. ایسے ہی تو اب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی ادا کریں. ایسے ہی زکوٰۃ کب آپ نے ادا کرنی ہے؟ جب آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس جو بھی نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، جو بھی مال تجارت نقدی ہے یا مال ہے، تو جب بھی مثال کے طور پر شعبان میں ایک بندے کے پاس وہ پیسہ آیا اور اگلے شعبان میں وہ کیا ہوا، اس کے اوپر 1 سال مکمل ہو گیا، تو اب شعبان میں زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہو گئی. اس کو جو ہے فقہائی فرماتے ہیں اس میں تاخیر نہیں کرنی. تو اس لیے بعض اوقات یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں لے جائیں تو تاخیر نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زندگی کا نہیں پتہ. تو بہرحال اگر نصاب تو رمضان میں ہمارا پورا ہوتا ہے تو رمضان میں ادا کریں، اگر شعبان میں ہوتا ہے یا اسی طرح اگر محرم الحرام میں ہوتا ہے، کسی بھی مہینے میں جب ہمارا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمارے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. باقی جو ہے وہ رمضان میں جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ اجر و ثواب کے لیے. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. BHP میڈیا ہاؤس دیکھنے والوں سامعین سے گزارش کریں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. زکوٰۃ پے کرنی ہے، ادا کرنی ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ صاحب نصاب کیا ہے تو آپ اپنے قریبی عالم سے پوچھیں، لازمی پوچھیں، کیونکہ بڑی سختی سے پکڑ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو بالکل. اور ایک اور بات BHP میڈیا ہاؤس کے سننے والوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں، پورا رمضان المبارک حضرت مولانا عمران زیائی صاحب ہمارے اس میڈیا ہاؤس پہ جلوہ گر ہوں گے اور درس قرآن پیش فرمائیں گے. دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس اور درس قرآن لازمی دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اللہ پاک کمی بیش معاف فرمائے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور آگے سکھائے. اس حوالے سے انشاءاللہ مولانا عمران زیائی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے. آخر میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ BHP میڈیا ہاؤس کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں. انشاءاللہ جی، آپ کی ایک تو ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب بھی فرمائے، آمین. مزید ترقیاں بھی عطا فرمائے، اور اللہ درس تعالیٰ قرآن کے حوالے سے ہاں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ دین کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے. درس قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور قرآن وہ آپ دیکھیں نماز اور قرآن یا رمضان اور قرآن لے لیں تو آپ دیکھیں رمضان اور قرآن اس کا تعلق ہے آپس میں. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاک اپنی مقدس کتاب، آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا، تو جو اپنے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو یہ بھی ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی. سبحان اور پھر اس میں بھی کیا ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کو ہمیں عطا فرمایا. تو یہ اس حوالے سے بھی یہ نسبت بھی ہے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اللہ کی باتیں ہیں. بے شک. یعنی جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن سیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. یہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. کتاب اللہ ہوا، یہی اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہوا حبل اللہ، یہی اللہ کی رسی ہے.
جو کیا ہے الممدود من السماء الی الارض، سبحان جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ آپ جڑ گئے تو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا. بالکل جی. بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے سننے والوں سے گزارش ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. آخر میں ہم شکریہ ادا کریں گے حضرت مولانا عمران ضیائی صاحب کا کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر بی ایچ پی میڈیا ہاؤس تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید استقامت نصیب فرمائے.